مزید اچھے وظائف کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مال و جان کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آپ سب کے صدقے میری بھی عزت کی حفاظت فرمائے، مال و جان کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، ہر ویڈیو میں آپ کو ایک میسیج دیتا ہوں کہ آپ نے کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی طاقت دی ہے تو آپ نے دوستو کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا کہ ناجائز طریقے سے آپ اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے۔ دنیا میں آپ یہ چیزیں کر لیں گے لیکن آخرت میں جا کے بہت برا حال ہوگا۔ تو یہ زندگی تو عارضی ہے، پتہ نہیں آج چلے جانا ہے ہم نے یا کل چلے جانا ہے، بعد میں آپ نے یا پتہ نہیں کسی نے یاد بھی کرنا ہے یا نہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ کسی کی زندگی برباد ہونے کا ہو، یا کوئی ایسا کام ہو کہ جو آپ کے دل کو لگے کہ یار یہ کام میں نہیں کروں گا۔ محبت کے کام آپ کیا کریں، وہ بھی نکاح کے حوالے سے، میاں بیوی میں محبت، بہن بھائی میں محبت۔ آج کل کے دیکھیں نا دور میں جادو کروا دیتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، جو ہیں بیٹے کو الگ کر دیتے ہیں ماں باپ سے، میاں بیوی میں نا اتفاقی ڈال دیتے ہیں۔ ان کو ملانے کے لیے آپ کام کریں، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے اور لوگ بھی راضی ہوں گے، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے محبت کے لیے ہے، بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہے، اور یہ تجربے شدہ وظیفہ ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ گارنٹی شدہ ہے، کئی بار کا آزمایا ہوا ہے، یہ سمجھ لیں وہ چیز ہے۔ اور اتنی کمال کی چیز ہے کہ جب آپ نے اس کو کرنا ہے تو اسی وقت جب آپ یہ وظیفہ پہلے دن سٹارٹ کریں گے، قسم کھانے سے کوئی انسان سچائی کے تقاضے میں نہیں آ جاتا، کیونکہ آج کل بہت لوگ قسمیں کھاتے ہیں۔ تو قسم کھانے کے بغیر میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ آزمایا ہوا عمل ہے، اس کو آپ نے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ محبت نیک کرتے ہیں، آپ کی پاکیزہ محبت ہے، نہ کہ کسی کی عزت اچھالنے کے لیے آپ لگے ہوئے ہیں، بالکل بھی ایسے عمل کی میں آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نیک محبت کے لیے یہ کریں گے، 100% میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ آپ کا محبوب آپ سے فوری رابطہ کرے گا، وہ آپ کی آگے غلطی نہ ہو جائے کہ جس وقت وہ آپ سے رابطہ کرے تو آپ اس وقت کانٹیکٹ میں نہ ہو سکیں۔ مطلب یہ عمل میں نے ایک بندے کو دیا تو اس نے پہلے دن یہ وظیفہ کیا، یہ میں آپ کو بہت پتے کی بات بتانے لگا ہوں، غور سے سنیے گا، کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، 100% میں آپ کو جو بھی بتاتا ہوں سچ بتاتا ہوں۔ تو پہلے دن جب اس نے یہ وظیفہ کیا تو اس نے یہ وظیفہ کیا تو وہ وظیفہ کر کے سو چکا تھا۔ تو جب صبح اٹھا تو 2:30 یا 3 کے درمیان اس کو کال آئی تھی اپنے محبوب کی، تو وہ بہت ہی پریشان ہوا کہ کاش میں اس وقت سویا نہ ہوتا، میں جاگ رہا ہوتا۔ تو ایسے ہی جب اس نے دوسرے دن یہ عمل کیا تو دوسرے دن بھی اس کی کال آئی تو یہ کم وقت پھر سو چکا تھا۔ صبح اٹھ کے اس نے پھر دیکھا، اب جو اس کا محبوب تھا وہ کسی ایسی مشکل میں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ گھر والے یا کوئی بھی جہاں پہ رشتہ طے ہوا ہو دوسری جگہ تو بات چیت نہیں کرنے دیتے، تو آپ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں سے رشتہ ٹوٹ جائے تو ہماری طرف آ جائے۔ تو وہ بندہ اسی
لالچ میں تھا کہ وہاں سے رشتہ ٹوٹے اور میری طرف آئے۔ اب اس لڑکی کے اوپر بہت زیادہ بندش تھی گھر والوں کی طرف سے، اور اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ اب رات کو جب سارے سو جاتے تھے، وہ کہ بھائی کا کبھی کسی کا موبائل لے کے بیچاری کال کرتی تھی۔ اب وظیفے کا اثر بھی تو ہونا تھا نا، کوئی یقین کامل سے کرے تو اس کا اثر بھی تو ہوگا نا۔ اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ اگلا بندہ 100 دروازوں کے پیچھے بند ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ وظیفہ کر لیا، آیا ہی نہیں، حاضر ہی نہیں ہوا۔ کچھ سمجھا کریں، یہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں نا، اس کو غور سے سمجھیے گا۔ تو تیسرا دن ہوا تو تیسرے دن جب اس نے یہ وظیفہ کیا تو قسم کھا کے کہتا ہوں تیسرے دن اس کی پھر کال آئی، یہ بندہ سو چکا تھا، ہار کے میرے پاس آیا۔ تو میں نے کہا یار تم وظیفہ نہ کر، یہ تیری قسمت میں نہیں ہے، تو یہ وظیفہ نہ کر۔ دیکھ 3 دن تم نے یہ وظیفہ کیا ہے، تینوں دن اس کی کال آئی ہے۔ پتہ نہیں اس نے کیا بات کرنی تھی جو رات کو 2:30 3 بجے 2 بجے 1:30 بجے اس نے آپ کو کال کی کہ میری ایک دفعہ اس سے بات ہو جائے، لیکن تم کیا عشق کرتے ہو جو رات کے آخری پہر میں سو جاتے ہو۔ خیر وہ بندہ پھر کافی دیر اس کے پیچھے بھاگتا رہا، تو اس کا نکاح ہو چکا تھا کسی اور جگہ میں، اس لیے میں نے اسے آگے بڑھنے کی اجازت نہ دی۔ میں نے کہا کہ یار طلاق دلوانا، آپ اس چکر میں نہ پڑو، اب یہ دعا کرو کہ وہ آگے خوش رہے۔ تو دوستو یہ وظیفہ اگر آپ کسی سے جائز محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کے پاس حاضر ہو، آپ سے رابطہ کرے، آپ سے کانٹیکٹ کرے، اب اس کی طرح آپ نے نہیں کرنا، آپ نے آنکھ کان اپنے کھلے رکھنے ہیں، دماغ دل کھلا رکھنا ہے کہ کوئی آئے تو راستہ بھی اسے ملے آنے کا، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ عمل جو ہے اس کی تاثیر کا تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ اب آپ لوگ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، بہت ہی مجرب قسم کے میں آپ کے لیے یہ عمل لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ تو دوستو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے، اگر آپ چاند کی پہلی تاریخوں میں کرتے ہیں، شرط یہی ہے کہ پہلی تاریخوں میں ہی کریں، تو 100% آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ تو یہ 11 دن کا عمل ہے، 21 دن کا عمل ہے یا 41 دن کا عمل ہے۔ اب دیکھیں اس بندے نے 3 دن یہ وظیفہ کیا اور تینوں دن اس کو اپنے محبوب کی کال آئی، وہ محبوب اس کو کال تک نہیں کرتا تھا، اس کی کال اٹھاتا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب اس نے یہ وظیفہ سٹارٹ کیا تو کیسے اس کی کالیں آئیں تینوں دن اکٹھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پورے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ اس لڑکی نے خود ہی کہا تھا کہ مجھے آج کے بعد کال نہ کرنا۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایسی محبت ڈالی کہ اس نے 3 دن جب اس نے یہ وظیفہ کیا تو تینوں دن اس نے کالیں کی۔ جب یہ ایک بھی اس کی کال اٹھا لیتا تو اس نے کبھی بھی اس کو چھوڑ کے نہیں جانا تھا، لیکن آگے اس کی کم بختی تھی، اس نے نہ اٹھائی، یہ نہ اٹھا سکا، تو شاید وہ بھی ویڈیو دیکھ رہا ہو۔ تو دوستو آپ نے چاند کی پہلی تاریخوں میں اتوار کی رات کو، یعنی ہفتے کا جو دن ہے، اتوار کی جو رات ہے، اس رات کو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ جمعرات کا جو دن ہے، جمعرات کی جو رات آئے گی، تب بھی آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ کمال کا وظیفہ ہے یار، آپ اپنے محبوب کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر کیا عشق کیا ہے آپ نے۔ اللہ پہ یقین رکھ کے کریں۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور درمیان میں آپ نے یا ودود یا بدوح یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 1034 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کوئی وظیفہ نہیں ہے یار اتنا لمبا، 2 لفظ ہیں، یا ودود یا بدوح۔ اگر آپ کو اپنے محبوب کا نام آتا ہے تو آپ کا نام اور آپ کے محبوب کا نام، ان دونوں ناموں کے اعداد نکال کے جمع کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر ہند سے کم بنتے ہیں تو۔ اگر 500 ہندسہ بنے، 700 800 ہندسہ بنے تو آپ اس کو 800 اتنی دفعہ ہی پڑھیں گے۔
اور اگر آپ کے ان سے بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں 2000 مرتبہ 2500 مرتبہ تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کا کمال کا اثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں اکیلے آپ ہوں کمرے میں، آپ کے سوا کوئی اور نہ ہو کمرے میں، دروازہ بند کر کے آپ نے لائٹ آف کر کے آپ نے اپنے محبوب کو دل و دماغ میں سوچنا ہے. تو آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درمیان میں آپ نے یا ودود یا بدوح یا ودود یا بدوح یا ودود یا بدوح اس طرح آپ نے یہ پڑھنا ہے. یاد رہے کہ یا بدوح جو لفظ ہے ہے ہوتی ہے دو قسم کی، ایک دو منہ والی ہوتی ہے، ایک سب سے پہلی ہے جو ہوتی ہے اینڈ پہ آپ نے وہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، یا ودود یا بدوح یہ آپ نے پڑھنا ہے. سکرین پہ میں شو کر دیتا ہوں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. دوستو اگر آپ کے محبوب نے آپ سے رابطہ کر لیا ایک دن میں تو یہ وظیفہ آپ نے 7 دن کرنا ہے. اگر 7 دن کے اندر اندر رابطہ کر لیا تو یہ وظیفہ آپ نے 11 دن کرنا ہے. اگر 11 دن کے اندر اندر رابطہ کر لیا تو یہ وظیفہ آپ نے 21 دن کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.